محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا بلند آواز میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی ماں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھی اور اپنے جوان بیٹے کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ باہر تمہارے باپ کی میت پڑی ہے اور تم کہہ کے لگا رہے ہو؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، وہ باپ تھا میرا؟ وہ میرا باپ نہیں تھا، میں سارا سچ جانتا ہوں ماں۔ رات کے 2 بج رہے تھے لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بنا چپل کے میں سڑک پر گھوم رہا تھا۔ دل اتنے رنج و غم میں مبتلا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ آنکھوں سے آنسو کسی دریا کی مانند بہہ رہے تھے۔ میرا سگا باپ میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں اتنی بڑی کمپنی کا مالک تھا، لیکن آج میرا حال دیکھ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص کسی کمپنی کا CEO ہے۔ چند لمحے تک میں سڑکوں پر گھومتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے ایک طرف سڑک پر بیٹھ گیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کہیں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ میٹنگ روم میں جس طرح انہوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، میری بات کو رد کر کے ایک عام ورکر کی بات کو اہمیت دی تھی، میں وہ وقت نہیں بھول سکتا تھا۔ چند لمحے کے بعد اچانک میرے سامنے ایک بلیک کار آ کر رکی تھی، لیکن میں نے ضبط سے گردن پھیر دی تھی۔ گاڑی سے میری ماں اتری تھی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے شہروز؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ پاؤں میں چپل نہیں ہے، بال کتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ گھر چلو۔ جبکہ میں ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، معلوم ہے مجھے، یہاں بھی آپ اپنے شوہر کی طرف داری کرنے آئی ہوں گی۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں محترمہ اور چلی جائیں یہاں سے۔ مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ جب میرا سگا باپ میرا نہیں ہے تو آپ سے بھی کیا ہی توقع کروں؟ میری بات سن کر وہ اداس لہجے میں بولی، تم اور تمہارا باپ ہمیشہ ایک ہی غلطی کرتے ہو، ہر کسی کو ایک ترازو میں تول دیتے ہو۔ چپ چاپ گھر چلو، تمہارے بابا بھی گھر پر پریشان ہو رہے ہیں، وہ شرمندہ ہیں۔ ان کا ارادہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ہرگز نہیں تھا، وہ صرف اس کا پروجیکٹ۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب میں نہایت سخت لہجے میں بولا، میں نے کہا جائیں یہاں سے، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، اور آپ دونوں کو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا بیٹا مر جائے یا جی جائے، آپ کے نزدیک صرف اور صرف آپ دونوں کی انا عزیز ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہر وقت آپ کے شوہر کو اسی بات کا غم لگا رہتا ہے کہ میں CEO کیسے بن گیا، لیکن دیکھ لینا، آپ ایک دن مر جاؤں گا، تب آپ لوگوں کو سکون پہنچے گا۔ میری اماں اپنی جگہ سے اب کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم اس طرح کی باتیں کرو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارے بابا نے مجھے سمجھایا تھا کہ تمہارے پیچھے نہ جاؤں، لیکن ماں ہوں نا، تڑپ کر تمہارے پاس آ گئی۔ لیکن واقعی تمہیں بھی ابھی اکیلے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھ چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا میں نے بہت ہی سخت الفاظوں کا استعمال کیا ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب کسی کو میری فکر ہی نہیں تو میں کیوں کسی کی فکر کروں؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گاڑی لے کر چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہے چلے جا رہے تھے۔ میں کافی مضبوط انسان تھا، لیکن آج کی ذلالت مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پورا سٹاف مجھ پر ہنس رہا تھا، مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھ میں اتنی واقعی قوت نہیں تھی کہ میں ایسا تماشا برداشت کرتا۔ کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور واپس اس سمت کی جانب بڑھا تھا جہاں میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ قدم بہ قدم چلتا ہوا میں اپنی گاڑی کے پاس آ گیا تھا اور خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر
سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں ہی روک کر میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں سیڑھیاں عبور کر کے اپنے کمرے کی طرف جاتا جب اچانک بابا نے مجھے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑ کر بولے، باپ کی بات تمہیں اتنی بری لگی کہ تم اپنا یہ حال بنا کر باہر نکل گئے؟ چھوٹے بچے ہو تم جو ذرا ذرا سی بات پر اس طرح سے برتاؤ کرو گے۔ ان کی بات سن کر میں ضبط سے بولا، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے چھوٹا بچہ ہی سمجھ لیا ہے۔ میں ایک 27 سال کا مرد ہوں، لیکن آپ کی نظروں میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا جب انہوں نے فوراً سے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں میرے ساتھ جتنی بدتمیزی کرنی ہے تم کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں اس بات کا حق بالکل نہیں دوں گا کہ تم میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ تم نے کیا سوچ کر اپنی ماں کو اتنی گھٹیا باتیں کہی ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے جب سے وہ تمہارے پاس سے آئی ہے روئے جا رہی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عزت اور ذلت آنے جانے کی شے ہے، لیکن ایک دفعہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تم روتے رہ جاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تو آپ بھی یہ بات یاد رکھا کریں، اگر اولاد آپ کی زندگی سے چلی گئی تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو آپ کو میرا جیسا پیار کرے گا۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے گہری سانس لی تھی اور چپ چاپ اوندھے منہ بستر پر گر کر گہری نیند میں سو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ یہ پہلا مرحلہ تھا جو میں پار کر چکا ہوں۔ آگے کی کہانی اور زیادہ مشکل ثابت ہونے والی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میرا آج کمپنی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں گہری نیند ہی سو رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ آتا تھا جب مجھے کوئی نیند سے اس طرح سے جگاتا تھا، لیکن یقیناً کوئی مسئلہ ہی ہوا ہوگا جبھی میرا دروازہ بجانے کی جرت کی گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں مسلی تھیں اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے امی حواس باختہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارے بابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، منہ سے جھاگ آ رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کی بات سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں الٹا سیدھا امی جان سے پہلے بابا کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ ہمارے درمیان لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ میرے بابا تھے، ان سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری جان ایسا لگتا تھا کہ جسم سے جدا ہو چکی ہے۔ بابا جان زمین پر پڑے ہوئے تھے، منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی ملازمین کو آواز لگائی تھی اور ان کی مدد سے فوراً ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں خود کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں انہیں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر آیا تھا۔ فوراً ہی انہیں ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ امی کو فون کر کے میں نے پیسے وغیرہ لانے کا حکم جاری کر دیا تھا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ کل رات وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، محبتوں کی مثالیں دے رہے تھے، اور آج وہ بستر مرگ پر تھے۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ شاید کل میں اسی تکلیف سے رو رہا تھا کہ آج میرا باپ زندگی اور موت کے بیچ آنے والا ہے۔ چند لمحے کے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ میں تڑپ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مسٹر، آپ کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے کوئی زہریلی دوا لی ہے، آپ لوگ دعا کریں، ہم علاج کر رہے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، ان کے ہاتھ تھام کر بولا،
میرے بابا جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی پوری جائیداد ان پر لوٹا دوں گا، آپ میرے بابا جان کو بچا لیں، آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جبکہ وہ بولے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ٹھہرا نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا تھا، جبکہ میں وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ باپ کی کمی انسان کو گھائل کر دیتی ہے، اس کمی سے مجھے آشنا نہیں ہونا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ماں پریشان پریشان سی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے ایک بار پھر شدت سے رونا آیا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو سنبھال لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو امی روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں ان کو سنبھالتے ہوئے بولا، بابا کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہیں، بس کوئی زہریلی دوا لی ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں وہ ان کا معدہ واش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جبکہ وہ بولی، انہوں نے کوئی دوا ہی نہیں لی، ایسے کیسے ڈاکٹر بول سکتے ہیں، صبح سے میں ان کے ساتھ تھی، وہ تمہاری ہی فکر کر رہے تھے۔ کئی دفعہ میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ اپنی شوگر کی دوائیاں لے لیں، مگر وہ بار بار منع کر رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ انہیں تمہارا پروجیکٹ سن لینا چاہیے تھا، اس عام ورکر کا پروجیکٹ نہیں سننا چاہیے تھا۔ امی کی بات سن کر مجھے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ میں ان کو بینچ پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ پریشان نہیں ہوں، بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، اب جیسا بھی ہوگا ڈاکٹر ہی بتائے گا۔ جبکہ میری ماں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں بھی کچھ نہیں بول پایا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ پیسے وغیرہ لائی ہیں؟ کاؤنٹر پر جمع کرانے ہوں گے، میں تو اپنا والٹ کارڈ وغیرہ سب بھول آیا ہوں۔ وہ بولی، ہاں ہاں میں سب کچھ لے آئی ہوں، تمہارے کارڈز وغیرہ بھی اور کچھ کیش بھی لے لیا ہے، تم کچھ کرو، ڈاکٹر سے بات چیت تو کرو۔ جبکہ میں سر ہلا کر امی کے پاس سے تھوڑا سا آگے کو آ گیا تھا۔ اچانک سے اس پریشانی نے مجھے بری طرح سے چکرا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا نام پکارا جا رہا تھا۔ میں فوراً کاؤنٹر کی طرف گیا تو وہ بل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے جلدی پیسے وغیرہ جمع کروا دیے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ امی میرا سب سامان لے آئی تھی۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا تو سامنے انجان نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ ابھی میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں تھا کہ میں ان انجان نمبر کی کال ریسیو کرتا۔ ڈاکٹر مجھے دوبارہ سے بابا جان کے وارڈ سے نکلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں فوراً سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، حوصلہ رکھیں، ہم علاج کر رہے ہیں، آپ بس دعا کریں اور اپنی ماں کو سنبھالیں، ان کی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو واقعی وہ کافی نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً سے ان کی طرف بڑھا تھا اور ان کو گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، شہروز اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں تمہارے باپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ میری زندگی کا سہارا ہے، تم نہیں جانتے انہوں نے میری کتنی مشکلات میں ایک تختے کی مانند سہارا دیا ہے۔ وہ ہمیشہ میرے آگے کسی دیوار کی مانند کھڑے رہے ہیں، مجھے کبھی تکلیف پہنچنے نہیں دی۔ اگر میں کسی اذیت میں مبتلا بھی ہوئی ہوں تب بھی انہوں نے مجھے تھام کر رکھا ہے، ایسے کیسے وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ جبکہ میں بولا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی بابا جان کو کچھ ہوگا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا الٹا سیدھا کیوں سوچ رہی ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کریں، بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے، آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، ڈاکٹر بول رہے ہیں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، میں نے پیسے وغیرہ بھی جمع کروا دیے ہیں، آپ کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہیں؟ میں ابھی مزید کچھ کہتا جب میرا موبائل فون دوبارہ بجنے لگا تھا۔
میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو وہی انجان نمبر تھا۔ میں نے غصے میں کال کاٹ دی اور امی کو ایک بار پھر سے سینے سے لگا لیا تھا۔ زندگی اچانک سے اتنی مشکل میں آ جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دوبارہ میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے بیزاری سے فون یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ میں ابھی ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، آپ جو بھی ہیں خدا کے لیے میری مدد کر دیں، مجھے یہ نمبر بہت مشکل سے ملا ہے، میرا نام۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب کال کٹ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے نمبر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اچانک کیوں فون کیا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا۔ فی الحال میں اپنی پریشانی میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ مجھے کسی سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا۔ میں دوبارہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن میرا موبائل فون ایک بار پھر سے بجنے لگا تھا۔ شاید کوئی پرینک کال تھی یا پھر واقعی کوئی مصیبت میں تھا۔ میں نے کال ریسیو کر لی تھی جب دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مجھے یہ نمبر آپ کے بابا جان نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے پریشانی ہو تو میں اس نمبر پر رابطہ کر لوں، پلیز میری مدد کر دیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میں فوراً سے بولا، آپ کون بات کر رہی ہیں محترمہ؟ آپ کا نام کیا ہے اور آپ میرے بابا جان کو کیسے جانتی ہیں؟ چند لمحے تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور پھر اچانک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بہت مشکل میں ہوں، ابھی میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، میں صرف آپ کو لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی اور موبائل فون بند ہو گیا تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی، کیا تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ مجھے فون کیوں کر رہی تھی اور بابا نے اس کو میرا نمبر کیوں دیا تھا؟ اگر وہ اس وقت صحت یاب ہوتے تو میں لازمی ان سے پوچھ لیتا، مگر انہیں تو ابھی اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں نے اس نمبر کو اپنے ایک سٹاف ممبر کو سینڈ کر دیا تھا اور فوراً سے لوکیشن نکالنے کا حکم جاری کیا تھا۔ انسانیت کے ناطے میں ایک دفعہ چیک کرنا چاہتا تھا کیا واقعی یہ لڑکی مصیبت میں ہے یا پھر کوئی ڈرامے کر رہی ہے۔ ابھی میں اپنا موبائل فون ہی دیکھ رہا تھا جب ڈاکٹر کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً سے ان کی طرف گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، خون کی ضرورت ہوگی، آپ کا بلڈ میچ کیا جائے گا، آپ آ جائیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا دیا تھا اور ان کے پیچھے کو چلا گیا تھا۔ وہ مجھے لیے اب لیب آ گئے تھے۔ ایک نرس میرا بلڈ نکال رہی تھی جبکہ ڈاکٹر ساتھ ہی ساتھ مجھے بابا جان کی رپورٹس کے بارے میں اطلاع دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی دوا لی ہے جو زہریلی مادہ سے بنی ہوئی تھی اور وہ دوا آپ کے بابا جان کے وجود کو قبول نہیں کر پائی، اسی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوئی ہے، لیکن ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں، باڈی جلدی ریکور کرے گی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کچھ بھی کریں ڈاکٹر صاحب، لیکن میرے بابا جان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ میری کل کائنات ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، میری ماں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کو بھی مالا مال کر دوں گا، ہماری اپنی کمپنی ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، بس آپ میرے بابا جان کا علاج کریں۔ میری بات سن کر انہوں نے کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں ان کے ٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ انہیں کچھ نہ ہو، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اور دیکھیں سر، ہمیں پیسوں کی کوئی بھی لالچ نہیں ہے، ہم یہاں اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میرے دل و دماغ پر دوہری ٹینشن چل رہی تھی، ایک طرف بابا جان کی اور دوسری اس انجان کال کی۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا تھا۔ میری اماں کوریڈور میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً ایک نرس کو روکا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، گلابی رنگ کا لباس پہنے، آپ نے دیکھا ہے؟ وہ بولی، جی جی، وہ نماز کے کمرے میں چلی گئی ہے۔ میں سر جھکائے چپ چاپ اب ماں کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ دل و دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ بابا جان کا اچانک سے بیمار ہو جانا
اور اب اس فون کال کا آنا مجھے بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہ جانے کمپنی میں کیا چل رہا ہوگا، اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنے سیکٹری کو فون کر کے بابا جان کی طبیعت کی آگاہی دی تھی اور سب سنبھال لینے کا حکم جاری کیا تھا۔ چند لمحے کے بعد میرا موبائل فون دوبارہ بجنے کو لگا تھا۔ میں نے موبائل فون کی طرف دیکھا تو وہی نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی تو اس طرف سے وہی روتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ میری مدد کو نہیں آ رہے، پلیز مجھے بتا دیں، میں آپ کے آسرے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں فوراً سے بولا، تم کہاں سے بات کر رہی ہو؟ کم از کم مجھے یہ تو بتاؤ، میں تبھی تمہاری مدد کر پاؤں گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ آ گیا تھا، وہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لیں۔ آپ کے بابا نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے، تو پھر آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ یا ایک کام کریں، آپ میری بات اپنے بابا جان تک پہنچا دیں، وہ خود میری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ہسپتال میں بیٹھا ہوں، وہ ایڈمٹ ہیں، انہوں نے کوئی زہریلی دوا لے لی ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، بس اسی بات کا تو ڈر تھا، میں نے ان کو آگاہی دی تھی کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ سنتے کب ہیں؟ میرے بابا جان کا خیال رکھنا، وہ آ رہا ہے۔ میں فون بند کر رہی ہوں، یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ موبائل فون بند کر دیا تھا۔ جبکہ میرے بابا جان کا خیال رکھنے کی بات پر میں بری طرح سے چونکا تھا۔ بابا تو وہ میرے تھے، پھر وہ لڑکی میرے بابا کو اپنا بابا کیوں کہہ کر بلا رہی تھی؟ میں بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اسی پل میرے موبائل فون پر میرے ورکر کی کال آنے لگ گئی تھی، شاید وہ لوکیشن ٹریس کر چکا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ پریشانی سے بولا، سر یہ لوکیشن ہمارے کمپنی کے پیچھے جو کھنڈر فیکٹری ہے وہاں کی ہے۔ سر سب خیریت تو ہے؟ اور آپ کے سیکٹری کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ چیئرمین صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ اب کیسے ہیں؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تمہارا بہت شکریہ، بابا ٹھیک ہے، وہاں جو چل رہا ہے اس کا خاص خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ مجھے واقعی اب ٹینشن ہو رہی تھی، ایک لڑکی اس کھنڈر فیکٹری میں کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، ارادہ پولیس کمپلین کرنے کا تھا، لیکن ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس کی عزت کا معاملہ تھا، اس لیے میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو اس کی عزت پر بات آ جائے۔ اور نہ جانے کیوں میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا میرے بابا جان کہنا مجھے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ میں فوراً سے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھا تھا، وہ میرے بابا جان کی رپورٹس پر ہی کام کر رہے تھے۔ ہم امیر تھے، کمپنی تھی، بابا جان چیئرمین تھے، میں سی ای او تھا، اس لیے بابا جان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں آپ کو بلانے لگا تھا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ رپورٹس میرے آگے رکھتے ہوئے بولے، ابھی میں آپ کے بابا سے آپ کا بلڈ میچ کر رہا تھا، تب ایک بہت ہی حیران کن چیز میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے۔ مجھے آپ کا اور آپ کے بابا جان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ میں فوراً سے بولا، کیوں کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ وہ بولے، نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک بہت ہی حیران کن چیز مجھے ملی ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں۔ میں بولا، دراصل مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مجھے تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پیسے میری والدہ کے پاس ہیں اور میں اپنے ملازمین کو کھڑا کر کے جا رہا ہوں۔ پیچھے سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے پلیز آپ مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کریے گا، یا میرے ملازمین میں سے میری والدہ کو کچھ بھی الٹا سیدھا آپ نہیں بتائیں گے۔ ہاں، اگر آپ سے وہ کچھ پوچھتی ہیں تو صرف آپ اتنا ہی بتا دینا کہ آپ کے شوہر کچھ بہتر ہو رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، آپ پلیز ہمیں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے دیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو فوراً ہی اپنی نرس کو کال کرنے لگ گئے تھے۔
چند لمحے کے بعد وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لے کر چلی گئی تھی اور میں فوراً ہی پارکنگ ایریے میں آ گیا تھا۔ یہ سب کچھ لاشعوری طور پر مجھ سے کروایا جا رہا تھا، ورنہ میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں بنا تحقیق کے دخل نہیں دیتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنی کمپنی کے پیچھے موجود فیکٹری کے پاس آ گیا تھا، جو کئی سالوں سے تعمیر ہو رہی تھی لیکن اب تک نہیں ہو پائی تھی۔ گاڑی ایک طرف پارک کر کے میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ میں اس نمبر پر کال کرنا چاہتا تھا جب میری نظر 3 آدمیوں پر گئی تھی جو بندوقیں لیے اس فیکٹری کے اندر کی عمارت میں ٹہل رہے تھے۔ میں باہر ہی ٹھہر گیا تھا، اکیلے اندر جانا خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً سے موبائل فون نکالا تھا اور پولیس کو فون کر دیا تھا۔ وہاں میرا ایک دوست بھی موجود تھا، اس لیے مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ پہلی کال پر ہی مجھے رسپانس مل گیا تھا۔ میں نے فوراً مین پوائنٹس اس کہانی کے بتائے تھے اور موبائل فون بند کر کے ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ آتے ہوئے گاڑی کا سائرن بند رکھیے گا، کہیں یہ لوگ آواز سن کر بھاگ نہ جائیں۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد 8 پولیس اہلکار بائکس پر پہنچے تھے۔ میرا دوست بھی انہی کے ساتھ موجود تھا۔ سلام دعا کے بعد ہم سب ایک ساتھ اندر کو بڑھے تھے۔ اندر جاتے ہی ان 3 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ میں اب اس لڑکی کو فون لگا رہا تھا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال اٹھائی تھی۔ میں فوراً سے بولا، میں عمارت کے اندر کھڑا ہوں، پولیس نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، تم باہر آ جاؤ، کہیں بھی ہو یا پھر مجھے بتاؤ، میں لینے پہنچ جاتا ہوں۔ وہ بولی، میں آ رہی ہوں، میں اوپر والے پورشن میں ہوں، میں آتی ہوں، یہاں دروازہ نہیں ہے۔ چند لمحے کے بعد ایک لڑکی گھبرائی ہوئی، سہمی ہوئی، اپنا دوپٹہ سنبھالے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس لڑکی کو کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور اچانک میرے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر بالکل پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں جان موجود ہی نہ ہو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میں بتا نہیں سکتی۔ آج آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ میرے بابا جان کیسے ہیں؟ ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ مجھے پلیز ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا بابا جان ہسپتال میں ہیں۔ میں اس کی بات سن کر فوراً سے بولا، وہ تمہارے بابا نہیں ہیں، کیا بول رہی ہو لڑکی تم؟ وہ کچھ کہتی اسی پل پولیس اہلکار اب میرے پاس ہی آ گئے تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولے، ہمیں تھوڑی بہت معلومات اس لڑکی سے لینی ہوگی، آپ لوگوں کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ جبکہ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، میں ابھی کہیں بھی نہیں جاؤں گی، مجھے ابھی صرف ہسپتال جانا ہے۔ میرے بابا ہسپتال میں ہیں اور یہ بھی کہیں بھی نہیں جا سکتے، ان کے بابا بھی ہسپتال میں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ان لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور یہاں رکھ کر مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری عقل مندی کی وجہ سے میں بچ گئی۔ آپ انہیں گرفتار کر لیں، میں عدالت کے سامنے بھی یہ بیان دینے کو تیار ہوں۔ جبکہ وہ 3 آدمی غصے سے اس لڑکی کو اور مجھے گھور رہے تھے، فوراً ہی پولیس اہلکار انہیں پکڑ کر لے گئے تھے۔ جبکہ وہ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے ہسپتال لے چلیں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لیکن میں تمہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، مگر وہاں میری ماں ہوگی، ان کے سامنے بالکل بھی تم یہ نہیں کہو گی کہ تم اپنے بابا سے ملنے کے لیے آئی ہو۔ بس یہ کہہ دینا تم میری دوست ہو اور ایک دوست کی حیثیت سے اس برے وقت میں میرے ساتھ کھڑی ہو نہ چاہتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، اگر میں ان کے سامنے کہہ بھی دوں گی تو کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ میرے بابا جان ہیں۔ میں نے بولا، جتنا کہا ہے اتنا سنو ورنہ لے کر نہیں جاؤں گا۔
وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ مجھے ابھی صرف اور صرف اپنے باپ کی فکر تھی، لیکن میں ایک طرف سے حیران بھی ہو رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کی میں اتنی مدد کیوں اور کس لیے کر رہا ہوں۔ کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن وہ وجہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے لیے گاڑی تک آیا تھا اور ہم دونوں اس میں سوار ہو کر اور سیدھا ہسپتال جا پہنچے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی پارکنگ ایریا میں ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ دیوانوں کی مانند اندر کی طرف دوڑ رہی تھی، جبکہ میں نے اس کی کلائی کو تھاما تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میری ماں کے سامنے احتیاط کرنا، اور میں چل رہا ہوں، ٹھہرو۔ گاڑی کو پار کر کے میں اب سیدھا اندر آیا تھا اور سیدھا اسے لیے بابا کے وارڈ کے پاس آ گیا تھا۔ جب اطلاع ملی تھی کہ بابا کو ICU میں داخل کر دیا گیا ہے، ان کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میری ماں ابھی بھی نماز والے کمرے میں ہی موجود تھی۔ یہ معاملہ تقریباً کوئی 1 گھنٹے میں حل ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے میرے باپ کی طرف سے فکر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب چیزیں کیسے سنبھالوں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے کیبن میں طلب کر لیا تھا۔ میں وہاں پر اکیلا جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ بابا وہ میرے بھی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، جبکہ میں نہایت سخت لہجے میں بولا، اب بس بہت ہو گیا، بابا بابا لگایا ہوا ہے تم نے، وہ میرا باپ ہے، تم کہاں سے پیدا ہو کر آ گئی ہو۔ میری بات سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی تھی اور پھر نہایت دھیمی آواز میں بولی، پلیز مجھے لے چلو، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہا تھا، پھر سر جھکا کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی تماشا نہیں لگاؤ گی، اور یہ بلا وجہ کے آنسو نہیں بہانا۔ جبکہ وہ لڑکی ہاں بول کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ ڈاکٹر صاحب فوراً سے بولے، بہتر ہوگا میم آپ باہر انتظار کیجیے، مجھے ان سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ جبکہ وہ بولی، وہ میرے بھی بابا جان ہیں، میں یہاں ٹھہر سکتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، جسم میں زہر بری طرح سے پھیل گیا ہے، اسے کور کرنا اب بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلائے تو وہ مزید بولے، میں نے آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا اور آپ دونوں کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے، یعنی آپ ان کی اولاد نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا علم ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی ان کی باتوں کا وقت نہیں ہے کوئی بھی، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، ابھی ہمیں صرف اور صرف بابا جان کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر بابا جان کی صحت پر دھیان دیں، اگر یہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو میں انہیں کسی بڑے ہسپتال میں لے کر چلی جاتی ہوں، مجھے میرا باپ بالکل صحت یاب چاہیے، کوئی تو حل ہوگا۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب نفی میں سر ہلا کر بولے، کوئی حل نہیں ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ان کا جسم ساتھ چھوڑ چکا ہے، ابھی ان کو صرف اور صرف مصنوعی سانس دی جا رہی ہے، انہیں ICU سے منتقل کر کے وینٹی لیٹر پر ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانس
کہ نالی بند کر دی ہو۔ وہ کہہ رہے تھے وہ شخص جب بستر مرگ پر تھا وہ میرا باپ نہیں تھا، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ میں فوراً سے بولا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کیا میں ان سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ بولے، وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ میں بالکل سن ہو کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ لڑکی اب ڈاکٹر سے مزید جھگڑا کر رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب صاف صاف کہہ چکے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب یہ ان پر ہے کہ کب ان کی سانسیں رک سی جائیں اور ہم آپ کو جواب دے دیں۔ چند لمحے کے بعد ہم دونوں ہی بکھرے بکھرے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پر دکھ میں تھی، اور میں اس دکھ میں تھا کہ وہ شخص میرا باپ ہی نہیں ہے، تو پھر میرا باپ کون ہے؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، نہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی اور نہ میں اس سے۔ میری ماں کئی دفعہ میرے پاس آ کر ان کی حالت کا پوچھ چکی تھی، لیکن میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں کیا بولتا؟ اماں، آپ کا سہاگ نہیں رہنے والا، بس۔ میں چپ چاپ ایک جگہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر ہمیں جواب دے دیا تھا کہ میرے بابا جان سانسیں چھوڑ چکے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پائے۔ وہ لڑکی ہچکیوں سے روئی تھی۔ میری امی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے رد عمل ظاہر کر دوں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اور وہ لڑکی سرد خانے میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ میں نے سر گھمایا اور جو باتیں اس نے مجھے بتائیں وہ سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ میں بے یقینی سے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسے انسان نہیں تھے۔ جبکہ وہ بولی، ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مجھے جھوٹ بولنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے۔ میں کبھی بھی کسی سے بھی سچ نہیں چھپاتی۔ میں نے کئی دفعہ بابا جان سے کہا تھا کہ تمہیں حقیقت بتا دے، لیکن وہ ہمیشہ منع کرتے رہتے تھے۔ جبکہ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما تھا اور میرے باپ کا جنازہ میرے گھر کے صحن میں آ گیا تھا۔ میں وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جو مجھے سب کے سامنے ذلیل کرتا تھا، مجھے گالیاں دیتا تھا، ہر چھوٹی بڑی بات پر مجھے ڈی گریڈ کرتا تھا، وہ میرا باپ ہی نہیں تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ اس روز جب مجھے چوٹ لگی تھی تو انہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی، وہ تڑپ کر میرے پاس کیوں نہیں آئے تھے۔ اچانک ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور لمحے بعد میں کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ باہر ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں اتنی زور زور سے ہنسنے لگا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری ماں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولی، پاگل ہو گئے ہو تم شہروز؟ باہر تمہارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور تم کمرے میں کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس حد تک گر چکے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نہایت سختی سے بولا، میرے سامنے اتنی بھولی مت بنے۔ آپ کی حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے، وہ شخص میرا باپ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اور وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں بیٹھی مسلسل ماتم کر رہی ہے، وہ ان کی بیٹی ہے۔ وہ بولی، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، میں خود تمہیں سب بتاؤں گی، تم پہلے۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے نہیں چاہیے آپ کی جھوٹی سچی باتیں۔ وہ لڑکی مجھے بتا چکی ہے آپ کتنی گری ہوئی عورت ہو۔ آپ نے میرے سگے باپ کو دھوکہ دیا صرف پیسوں کی لالچ میں۔ وہ بولی، میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا تھا، میں تمہیں ایک بہترین مستقبل دینا چاہتی تھی۔ میں غصے سے بولا، کیا آپ دے سکیں مجھے بہترین مستقبل؟ آپ نے اس انسان سے اس کی بیٹی چھین لی، اس کی بیوی چھین لی، اس کا ہنستا بستا ہوا گھر اجاڑ ڈالا تھا۔
اور آپ مجھے ایک بہترین فیوچر دینے چلی تھی۔ آپ کے شوہر نے تو کبھی مجھے اولاد کی طرح سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کی طرح پیار کیا۔ وہ تو ہمیشہ مجھے چار کے درمیان ذلیل ہی کرتے تھے۔ کیا ملا؟ مجھے صرف دھدکار، ضلالت اور بدلے میں ایک نام نہاد کرسی۔ کیا کروں اس کرسی کا اب میں نے ہمیشہ ان کو عزت دی، ہمیشہ اپنا باپ سمجھا۔ کیا آپ مجھے حقیقت نہیں بتا سکتی تھی؟ میری ماں بولی، تم بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ تمہارے بابا جان بہت غریب انسان تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے۔ تم صرف 3 مہینے کے تھے، میرے پاس دودھ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں نے تمہارے بابا جان سے محبت کرنا شروع کر دی تھی کیونکہ وہ میری مدد کرتے تھے۔ میں بولا، آپ اس گھر کی نوکرانی تھی، تیرا باپ جو بھی تھا مجھے نہیں پتا وہ اب کہاں ہے، لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دراصل میری ماں میرے ستیلے باپ کے گھر میں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ میرا سگا باپ بہت زیادہ غریب انسان تھا، اسے تنگ آ کر انہوں نے میرے ستیلے باپ سے عشق کی پینگیں لڑائی تھی اور ان کا گھر برباد کر کے اپنا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ شخص میری ماں سے تو بہت محبت کرتا تھا لیکن مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ مجھے CEO بنا دیا گیا تھا لیکن وہ حیثیت اور مقام نہیں دیا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ان کی کمپنی کو فائدہ پہنچایا تھا۔ میری ماں میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگ گئی تھی جبکہ میں نے بہت مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور ان کی آخری رسومات میں حصہ دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میں اتنا روپیہ پیسہ کما چکا تھا کہ ایک الگ کمپنی بنا سکتا تھا۔ میں نے یہی ارادہ کیا، یہ سب کچھ اسی لڑکی کے حوالے کر دوں گا کیونکہ اصل وارث وہی ہے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قسمت کوئی اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ لڑکی آئی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، میں اس سے ہی بات ہی کرنا چاہتا تھا کہ اکیلے میں ملنا چاہتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ بولی، بابا جان کو زہریلی دوا کسی اور نے نہیں بلکہ میری ماں نے دی ہے۔ مجھے اغوا بھی میری سگی ماں نے کروایا۔ میں ان سے تمام رشتے ناطے توڑ کر یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں بولا تھا، میں بالکل خاموشی سے اس لڑکی کو سن رہا تھا۔ تو مزید بولی، میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جا سکتی تھی لیکن اب ان سے رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ دراصل یہاں میں تم سے کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ جس دن تم مجھے بچانے کے لیے آئے اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے باپ الگ ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، ہماری شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بزنس تم بہت اچھے طریقے سے سنبھالتے ہو۔ بابا جان تمہاری بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، بے شک وہ تمہیں اپنا بیٹا نہیں مانتے لیکن تم بیٹے سے بڑھ کر ہو۔ تم نے کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا اور میں چاہتی ہوں کہ تم آگے بھی نہ پہنچاؤ۔ میں فوراً سے بولا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے میں دور چلا جاؤں گا۔ جب یہ میرا سب ہے تو میں نہیں یہاں کیوں ہی رہوں؟ وہ بولی، تو میں یہ سب تمہیں دینا چاہتی ہوں بابا، ہم دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر کے گئے ہیں۔ لیگل طور پر تم آدھے اس کے حقدار ہو اور اب میں تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں۔ میں بولا، لیکن میں تمہیں پسند نہیں کرتا، میری اور تمہاری دنیا الگ الگ ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر سر جھکا کر بولی، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنی اور تمہاری زندگی کو ایک بنا دوں گی۔ ایک دفعہ میرے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ فی الحال میں خاموش ہو گیا تھا۔ اس وقت میں کسی بھی طرح کے جواب کے موڈ میں نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری ماں اس گھر سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ بابا جان کی موت نے انہیں بہت لاغر سا کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی پڑی تھی، مگر سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی ہی بہت اچھی تھی، وہ اپنے باپ کے جیسی نہیں تھی۔ وہ اپنے جذبات خود تک محدود نہیں رکھتی تھی بلکہ اپنا آپ مجھ پر ظاہر کرتی رہتی تھی۔
ہم دونوں نے مل کر کمپنی کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ میری ماں خوش تھی۔ میں اپنے سگے باپ سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن معلومات نکالنے کے بعد معلوم ہوا وہ امی کے جانے کے بعد شراب میں لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے اس دن بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، جو دنیا میں لکھا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، جیسا آپ کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان تمام چہروں کے پیچھے کچھ چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہم لوگ حقیقت نہیں دیکھ پاتے، اور جب دیکھ لیتے ہیں تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس تکلیف کو برداشت کرنا سیکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔